اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج آپ کے ساتھ ماہ ذوالحج کا ایک ایسا لاڈلا تسبیح آپ دوستوں کو بتانے لگا ہوں جس کا ارشاد اور حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ان 10 دنوں میں آپ یہ تسبیح پڑھ لیا کریں۔ پیارے دوستو، آج جو وظیفہ بتانے لگا ہوں وہ ماہ ذوالحج کے پہلے 10 دنوں کا وظیفہ ہے۔ آپ کسی بھی صورت میں اس وظیفے کو ضائع نہ کریں۔ اگر آپ اپنے زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، اگر آپ گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ سال و سال عبادت کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے گھر میں رزق اور دولت میں اور اپنے گھر میں برکت چاہتے ہیں، تو پیارے دوستو بہت ہی آسان سا وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ بس آپ نے کثرت کے ساتھ ان ایام میں ماہ ذوالحج کے پہلے 10 دنوں میں آپ نے اس تسبیح کو ضرور پڑھنی ہے۔ پیارے دوستو، ماہ ذوالحج یہ بہت ہی محرم اور بابرکت مہینہ ہے۔ یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ ذوالحج کا پہلا عشرہ بہت فضیلت والا ہے۔ اس عشرے میں نیک اعمال دوسرے ایام سے زیادہ افضل ہے، سوائے اس جہاد کے جس میں آدمی اپنے جان اور مال دونوں قربان کر دے۔ پیارے دوستو، سعید ابن جبیر رحمہ اللہ جو کہ مشہور تابعی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ذوالحج کی پہلی 10 راتوں میں اپنے چراغ نہ بجھایا کرو، یعنی رات میں قیام اور قرات کا اہتمام کرو۔ آپ رحمہ اللہ کو عبادت بہت پسند تھی، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے خادموں کو اٹھایا کرو تاکہ وہ سحری کرے اور عرفہ کے دن کا روزہ رکھے۔ پیارے دوستو، اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ یعنی 9 ذی الحج کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، ماہ ذوالحج کا مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ بس آپ نے اس چھوٹی سی تسبیح کا ورد اپنے اوپر لازمی کرنی ہے۔ اس وظیفے کے پڑھنے سے انشاءاللہ پورا سال رب کریم غیب سے روزی عطا کرتا ہے۔ پیارے دوستو، مال اور دولت کی جتنی بھی ضروریات ہوگی رب کریم غیب کے خزانوں سے پورا فرمائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ کوئی بھی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ پس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تسبیح یعنی تحلیل، تکبیر اور تحمید پڑھا کرو۔ پیارے دوستو، ہمارا آج کا جو وظیفہ ہے وہ بہت ہی آسان سے کلمات کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے آپ کو دولت مند بنانا چاہتے ہیں، اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ ان 10 دنوں کے اندر بہت سارا ثواب کمائیں، نیکیاں کمائیں، تو پیارے دوستو جو حدیثیں آپ دوستوں کو بتائی ہے ان پر عمل ضرور کریں، اور ماہ ذوالحج کی پہلی تاریخ سے لے کر آپ آج سے یہ تسبیح ضرور پڑھا کریں۔ محترم دوستو، تسبیح کیا ہے اور آپ نے کون سی تسبیح پڑھنی ہے؟ تو پیارے دوستو بڑا ہی آسان سی تسبیح ہے۔ آج سے آپ یہ تسبیح پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ پیارے دوستو، تسبیح تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، اور تحمید الحمدللہ۔ آپ نے ان تینوں تسبیحات کو کثرت سے پڑھنی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں اسی تسبیح کا ذکر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے
کثرت کا ارشاد ہے کہ آپ کثرت سے جو ہے اس تسبیح کو پڑھا کریں۔ محترم دوستو، اس تسبیح کے پڑھنے والے سے رب کریم راضی ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اس تسبیح میں ایک جو ہے رب کریم کی معبودیت کا ذکر ہے، دوسرا رب کریم کی بڑائی کا ذکر ہے، تیسرا جو ہے حمد اور شکر کا ذکر ہے۔ محترم دوستو، جو بندہ رب کریم کی توحید بیان کرتا ہے، جو بندہ رب کریم کی بڑائی بیان کرتا ہے، اور جو بندہ اس بیان کردہ بڑائی پر رب کریم کی تعریف بیان کرے تو رب کریم اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے۔ پھر بندہ جب ہاتھ اٹھا کر جو کچھ مانگتا ہے رب کریم عطا کر دیتا ہے۔ محترم دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رزاق ذات رب کریم ہے، روزی دینے والا رب کی ذات ہے، مال اور دولت سے نوازنے والا رب کی ذات ہے، بادشاہی دینے والا رب کی ذات ہے، عزت، ذلت، صحت، بیماری، یہ سب کچھ رب کریم کی طرف سے آتا ہے۔ لیکن جب بندہ ہر مشکل حالت میں، سخت پریشانی کی حالت میں رب کریم سے دعا کرتا ہے، رب کریم کی طرف رجوع کرتا ہے، تو رب کریم اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے اور پھر بندے کی ہر مانگی ہوئی دعا قبول فرما دیتا ہے۔ محترم دوستو، اس وظیفے کے پڑھنے والے کے لیے رزق کے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ جو بندہ غریب سے غریب، لاچار سے لاچار شخص ہو تو پیارے دوستو اس کو چاہیے کہ آج سے تکبیر، تحلیل اور تحمید کا وظیفہ اپنے اوپر لازم کرے اور کم سے کم ان 10 ایام میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان کلمات کا ورد کرے۔ پیارے دوستو، یہ تسبیح جو ہے رب کریم کے ہاں بڑے محبوب تسبیح ہے، اور اسی طرح رب کریم کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ افضل کوئی دن نہیں۔ جب آپ افضل دنوں میں افضل تسبیح پڑھو گے تو انشاءاللہ رب کریم آپ کو افضل چیزوں سے نوازے گا، آپ کی ہر دعا قبول کرے گا، آپ کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنائے گا۔ محترم دوستو، ہمارا آج کا یہ وظیفہ یہاں تک ہے۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ اس مختصر وظیفے کو ثواب کی نیت سے آپ خود بھی پڑھا کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے اولاد کو بھی یہ وظیفہ پڑھائیں، کیونکہ اگر آپ اپنے اولاد کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی اولاد کو نیک اور صالح بنانا چاہتے ہیں تو ان کو دینی تعلیم زیادہ سے زیادہ سکھائیں، تاکہ وہ بعد میں آپ کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آئے اور آپ کے لیے آخرت کے لیے ایک ذخیرہ بن جائے۔ کیونکہ پیارے دوستو، ایک روایت میں آتا ہے، بنی اسرائیل میں جب ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر وہ ایک قبر پر ہوا تو رب کریم نے اس کی حالت اس پر ظاہر کر دی تو دیکھا کہ اس میت کو عذاب پڑ رہا ہے۔ جب واپس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے تو وہ شخص راحتوں میں تھا، تو رب کریم سے پوچھا، دعا کی تو رب کریم نے وحی نازل کی کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، اس بندے کے جب اس کی وفات کا وقت تھا تو اس کی بیوی حاملہ تھی، اور جب اس کی وفات ہو گئی تو اس کی بیوی نے بچہ جنا، اور یہاں تک کہ آج کے دنوں تک وہ بچہ بڑھتا رہا یہاں تک کہ وہ مسجد امامیہ کی اس نے جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ جب اس کے بچے نے اپنے چھوٹے منہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو میں نے اس اپنی مبارک ناموں کی طفیل جو ہے اس کی بخشش کی اور اس سے عذاب کو ہٹا دیا۔ تو پیارے دوستو، بڑے ہی بابرکت دن ہے، آپ جو ہے اپنی اولاد کو دین سکھائے، اپنی اولاد کی تربیت کرے، اپنی اولاد کی مستقبل جو ہے آپ بنا لیں۔ پیارے دوستو، پوری زندگی انشاءاللہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک رہے گی۔ تو یہ مختصر سا عمل ہے، آپ خود بھی کر لیجئے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔